ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پر یقین کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک حماقت ہے. حماقت ہے، بالکل ایسی. آج ان کی 4 5 نہیں 6 ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اب ان کے ساتھیوں کی بھی باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر پینٹاگون سے وہ مطمئن نہیں ہے تو پینٹاگون کون ہے؟ پینٹاگون ہی فیصلے کرتی ہے، وہی امریکہ، وہی امریکہ ہے، وہی ریاست ہے، وہی حکومت ہے، وہی سارا کچھ کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے بہت دیر پہلے آپ سے کہا تھا جب ایک افواہیں گردش کرتی تھیں کہ نہیں جناب اختلافات تو ایران کے اندر ہیں، اختلافات تو آج کھل کے پتہ لگ گیا امریکہ کے اندر. اگر پینٹاگون سے یہ اتفاق نہیں کرتے اور اگر یہ کہا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل اصل انفارمیشن نہیں دی جا رہی، اور یہ نائب صدر کہہ رہے جو ان کے بعد سب سے اہم ترین ہے، جنہوں نے اس کے بعد صدر آنا ہے، تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے سارے اندازے غلط ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی سخت کر دی جائے، تو اس سخت ترین ناکہ بندی جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اس سے پہلے انہیں کامیابی نہیں ملی اس ناکہ بندی کے حوالے سے، تو تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا. اگر کامیابی ہو تو وہ کبھی بھی نہ کہیں کہ جناب یہ نہ. تو اس سے بڑے کلیئر 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے بیک ڈور رابطوں کی، جو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ بالکل قریب ترین پہنچ گیا ہے، وہ تو نہیں پہنچا. پھر آج کی ساری گفتگو کے بعد، ان کی گفتگو کے بعد ایک بات نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کو وہ کامیابی نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں مزید سخت ہونے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آنے والے دن مزید سخت ہوتے ہیں تو پھر اس میں جہاں پر اس خطے کا نقصان ہوگا وہیں پر امریکہ کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کا ذہن میں رکھیے گا جب حکومت ورسز پینٹاگون کھڑا ہو جائے، حکومت ورسز پینٹاگون یہ باتیں شروع ہو جائیں تو پھر وہاں کی حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے، باہر کی کسی حکومت کو خطرہ نہیں ہوتا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جو انتخابات بہت جلد ہونے والے ہیں، مڈ ٹرم انتخابات، اس میں ٹرمپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہ یہ خطرے کی گھنٹی بجی ہوتی، اب 2-3 دن پہلے یا 4 دن پہلے ہم نے ایک خبر بڑے زور سے ڈسکس ہوئی ٹرمپ صاحب پر حملے کی. جی اچھا، وہ خبر زیادہ دیر نہیں چلی، وہ خبر چند گھنٹے ہی چلی ہے. اس خبر کا جو دورانیہ تھا وہ طویل نہیں ہوا، اس خبر کا جو بینیفٹ ملنا تھا انہیں وہ نہیں مل سکا. اب ہمیشہ حکومتیں اس وقت اپنے اداروں پہ کرتی ہیں، تنقید کرتی ہیں جب انہیں پتا ہو کہ یہاں تو ہم نے عوامی حمایت لینی ہے یا ہم نے اپوزیشن میں جانا ہے یا انتخابات قریب ہے. یہ 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا میں نے جو دیکھا ہے. تو اب یہ تینوں چیزیں جو ہے امریکہ میں مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہ جب ان کے نمبر 2 یہ بات کر رہے ہوں اور نمبر 1 جو ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر آپ اس سے اندازہ آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر بات کر رہے ہیں. نہیں، ایک تو میں یہ سمجھتا نہیں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ٹرمپ خود بہت مشکل میں ہے کہ نمبر 2 ان کے ساتھ جو ہے ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہ اس لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہا تھا، اور اپنے بھائی ثاقب صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ جناب ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے. ہم جو بار بار مختلف لوگوں کی خبروں پہ ہی بات کر رہے ہیں نا، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کے اندر جو ہے وہ 2 گروپ ہیں یا 3 گروپ ہیں، وہاں پر تو ابھی تک ہم ثابت نہیں کر سکے. مشترکہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن امریکہ میں ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ثابت کر رہے ہیں. ان کے اپنے ہی بیانات ثابت کر رہے ہیں، ان کے اپنے ہی دلائل ثابت کر رہے ہیں، ان کے اپنے ہی ٹویٹ ثابت کر رہے ہیں، ان کے اپنی پریس کانفرنس ثابت کر رہے ہیں. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آنے والے چند دن جو ہیں، چند دن، اب وہ گھنٹوں والی بات نہیں ہے، چند دن بڑے اہم ترین ہیں. اس میں کسی نہ کسی طرف تو فیصلہ جانا ہی ہے، لیکن یہ خطہ پس گیا، بہت برے حالات ہیں. اور یہ پورے اور اندازہ لائن گائے نا، اب تو وہاں پہ ابھی یہ پھڈا بننا ہے نا، وہ جو امریکی پاسپورٹ پہ صدر کی تصویر والا ہے. ہاں جی. تو کیا ہر آنے والے صدر کی تصویر لگے گی؟ یہ 250 سالہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا کیا ہے کہ اس میں ان کی ڈال دی ہے کہ 250 سالہ جو تقریبات ہوں گی شاید اس میں یہ ایک جو نکالا جاتا ہے نا، اکثر کوائن نکال دیا جاتا ہے جو وقتی طور پہ نکلتا ہے کسی سیلیبریشن کے طور پہ، شاید یہ صرف اس لیے نکالا گیا، اس کے بعد ڈسکنٹینیو کر دیں گے.
چلیے اللہ کرے ایسا ہی ہو. ٹرمپ صاحب ویسے ہی اگر کنٹینیو نہیں ہوں گے تو یہ تو رانا صاحب ویسے ہی ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. انہوں نے کہا نوبل پرائز تو نہیں ملا لیکن پاسپورٹ پرائز لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب, کل 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اور اس پر بہت زیادہ سوال بھی کر رہے تھے, کل لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ اچھا, ویسے تو کیس جو ہے وہ پہلے لگانے میں بڑی تگودو ہوتی تھی. آج جو کل سلمان صفدر صاحب کی جانب سے جلد سماعت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں, تو وہ جلد سماعت کی درخواستیں ان کی بنیاد بشرا بی بی کی جو سرجری ہوئی آنکھ کی اس کے حوالے سے بھی تھی, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آبزرو کیا تھا سلمان صفدر صاحب نے, وہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ملے اور ملاقات میں کیا کیا چیزیں ہوئیں. تو اس ارجنسی کی وجہ سے, اس صورتحال کی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ایڈیشنل گراؤنڈ اب جو سزا معطلی اور ضمانت کے حوالے سے آ گیا ہے, تو اس لیے عدالت ان کیسز کو جلدی سنے اور جلدی جو فیصلہ کر لے. اب معاملہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. کل اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں اور سزا معطلی کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں. اپیلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا کیس اس پہ فیصلہ, اور سزا معطلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ضمانت آپ کی جو ہے وہ اپیلوں کے فیصلے سے پہلے ہو جائے. اب عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ بشرا بی بی اور میری طرف سے اپیلوں پر دلائل نہیں دیں گے, آپ جو ہے وہ سزا معطلی کی درخواستوں پر بات کریں, کیونکہ میری آنکھ کا بھی مسئلہ ہے, بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ ہے, ہم ایک دن بھی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال میں نہیں گزار سکتے, آپ دلائل دیں اور عدالت جو ہے وہ سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ کرے. لیکن اس سے قبل جب آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے جب ٹاکس ہو رہی تھی, ٹاکس میں 2 دفعہ کیس مقرر ہوا, سماعت نہیں ہو سکی, تو ٹاکس سے پہلے جو عدالت کا ویو لگ رہا تھا بظاہر کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپیلوں کو سنتے ہیں, ہر ہفتے 2 دن سن لیا کریں گے, اور نیب نے بھی کہا تھا کہ ہم تیار ہیں, آپ بات کریں. تو اب کل یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یا ان کے وکیل جو بات کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی بات کر رہی ہے وہ مانی جائے گی, یعنی کہ ان کی ضمانت کا کیس پہلے ڈیسائیڈ ہوگا, یا عدالت کا جو ویو تھا وہ بدلتا ہے یا وہی رہے گا جو 3 ہفتے پہلے تھا. اور نیب تو چاہیے رہا ہے کہ جی اپیلوں پر آپ جو ہے وہ آگے بڑھائیں. بہرحال ایک چیز تو یہ ہے کہ کیس مقرر ہو گیا ہے, اور کل یہ ڈیسائیڈ کم سے کم اس حد تک ہو جائے گا کہ کیا ضمانت کا کیس پہلے سنا جانا ہے یا اپیلوں کا کیس جو ہے وہ پہلے سنا جانا ہے, اور اس میں فیصلہ ہونا ہے. لیکن اسی کے ساتھ حمزہ صاحب جو نئی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, عمران خان صاحب کی کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک کیس کسی جو ہے وہ رستے پہ ختم ہونے کے رستے پہ چڑھتا ہے تو دوسرا تیار ہوتا ہے, تو ان کے خلاف جو ممنوع فنڈنگ کیس آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا, الیکشن کمیشن میں ہوتا تھا, تو 2022 میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اکتوبر 2022 میں, اور وہ پڑا ہوا تھا ایف آئی اے کے پاس. وہ اب فائل پرانی ہو گئی, لیکن اس میں اب دلچسپ صورتحال یہ بنی ہے کہ اس میں آج ایف آئی اے نے چالان جمع کرا دیا ہے, اور اس میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے, اور اس سماعت کا مطلب یہ ہے کہ کل جب وہ چالان اگر مکمل ہوا تو عدالت سمیتی ہوئی تو عدالت پھر نوٹس کرے گی عمران خان صاحب کو, نوٹس کے بعد پھر وہی کاروائی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی کہ ان کی سماعتیں جیل میں رکھی جائیں, جیل میں پھر جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا, پھر وہاں پہ ساری وہی سچویشن ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو توشہ خانہ میں آلریڈی کنوکشن ہے, وہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے, اس میں ضمانت نہیں ہوئی تھی, اٹ مین کہ رہائی نہیں ہو سکتی. تو توشہ خانہ والا معاملہ پینڈنگ ہونے کے ساتھ ساتھ پیچھے ایک اور ٹرائل جو ہے وہ چل پڑا ہے, اور ٹرائل جو ہے وہ کل اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ بڑھانے جا رہی ہے آگے.